نرنگ ارض کے مقدور 14ویں صدی کے مورخ ابن خلدون نے مصر کے عروس البلاء قاہرہ کو ام المدائن بھی کہا۔ غور کیا جائے تو سچ ہی کہا ہے۔ واقعتاً یہ سرزمین دنیا کی قدیم تہذیب و تمدن، علوم و فنون، اسرار و اعزاز، حکومت و حکمت، معاشرے، محافظت میں یکتائے روزگار ٹھہری۔ میرے اپنے خیال میں ایسا چشم کشادہ ابن خلدون اس دنیا کو ماں کے ساتھ ساتھ دنیا کے باپ یعنی سرزمین عراق کا ذکر بھی اگر اسے رواں پیرائے میں کر دیتا تو بے محل نہ ہوتا۔ باب النینوا کے چاہ معلق باغات، محلات، سیرگاہیں، دانش کدے، معبد، عرضی حکمت و حکم اور افلاکی فراست و فکر کے لیے رست گاہیں، بصرہ، بغداد، موصل، نصیریہ کے مساجد اور خانقاہیں، بغداد، نجف، اشرف، کربلا، کوفہ کے مزارات، مقابر اور گورستان، گاہ دجلہ اور فرات کے تشرف و تبحر کی تاریخ پہ نظر پڑے، تمہارے حیرت و حسرت آنکھیں کھل پھیل کر نم آلود ہو جاتی ہیں۔ ان کے پانیوں اور وسیع کناروں نے کیسے کیسے مناظر دیکھے ہوں گے اور کن کن نامیوں کے قدم چومے ہوں گے۔ یہاں کے صحراؤں، پہاڑوں، جنگلوں، میدانوں، گلی کوچہ، بازاروں اور مکینوں کے لیے تالے آزماؤں، جنگجوؤں، لٹیروں، قاتلوں نے اپنی تسکین حرص کے لیے کیا کیا خون چکا سامان ستم پیدا نہ کیے ہوں گے، جبکہ ادھر کی عظیم قیمت کتب گھروں، درس گاہوں نے قلم و کرتاس کی بے حرمتی، بے قدری اور بربادی کے کیا نہ منظر و تماشے تمام نظر نہ کیے ہوں گے۔ اس بزرگ سرزمین نے خلفاء و امراء و سلاطین کی جاہ و جلالت، سطوت و سروری کے کیسے کیسے خوب روشن ادوار ملاحظہ کیے۔ حکومت و خلافت، علم و دانش، تصوف و تصرف، تہذیب و تعلیم کے جیسے اور جتنے سنہری زمانے اس سرزمین کے تصرف میں آئے وہ کسی اور ملک اور ریاست کے نصیب میں نہ ہوئے، اور جیسی خون ریزی، خون چکانی، بربریت و بہیمیت، طوائف الملوکی، بربادی اور تباہ کاری اس کے ماتھے لگی، اور جو لگ رہی ہے وہ بھی شاید کسی اور سرزمین کا مقدر نہ بنی ہوگی۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اس بزرگ والی سرزمین کے لیے ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ قریب قریب ازمنہ قدیم سے ہی یہ قطع ارض ریاستی، سیاستی، علم و ادبی، فنی، ثقافتی اور دینی روحانی گوناگون سرگرمیوں کا موید و محور تو رہا ہی ہے، لیکن یہاں بعض مقامات اپنی ظاہرہ حیثیت و ماہیت کے علاوہ بھی چندہ ماورائی اہمیت کے حامل ہے۔ ارض و سما، سیارگان افلاک کی جہتی، محوری گردشی زاویوں کی سمت و رسات، کچھ مدور و معنون اجرام فلکی کے بروج کے پسندیدہ رخ، قیام و قعود میں غیر معمولی اضافت و اقامت، اور یہاں کشش ثقل کا ایک قدرتی ارتکاز و تحلل، شمسی نیلی کرنوں کا ایک خاص زاویہ توانائی سے انعکاس وغیرہ اس خطے کے اس میڈیم حصہ زمین کو علوم و علوی کے اعتبار سے خاص الخاص بنا دیتا ہے، اور جہاں علوم علوی کے حصول کی بنیادی شکل واضح ہو جائے وہاں سفلی علوم کے سر اٹھانے کی بنا پڑھی جاتی ہے۔ فطرت، قدرت کے مساوی علم و ہنر، تحلیل و تکامیل کی جو بھی مساعی ہوئیں ان کے ڈانڈے بلا واسطہ بھی یہیں سے جڑے اور بالواسطہ بھی ادھر سے ہی ملے۔ ادب و شاعری، حکمت و کیمیاگری، فہامت و دانشوری، سامریت و ساحری، صنم گری اور آزری، نبوت و پیغمبری، زمین کے سینے میں بلند و بالا مینار گاڑے گئے، پاتال تک پہنچے ہوئے کنویں اور بغل باولیاں تھیں جن کے اندر تہ در تہ شہر آباد تھے۔ انہی کے پہلو سے روشن چاند اجاگر کیے، اس کے دوش پہ لٹکے جھولتے باغ، لرزیدہ محل اور سیرگاہیں، تماشا گھر اور عشرت کدے اٹھائے گئے، اس کی کاکلوں سے آب جمی، آبشاریں اور جھرنے اجھالے گئے۔ نینوا بابل اپنے نام کی مانند پراسراریت کا ایک طلسم کدہ، یہاں صدیوں پرانے علوم، طبیعیات و الہیات، حیت و ہندسہ، نجوم و نظرات، اجتماع طبقی و افاق، حروف و حساب سنی، مثلث مطلع و مثلث کردی، عنصر و زیجات، توقیت و تصرفات، عالم فلکی اور عالم سفلی، اعداد و اوج، حبوط و زوال، فرحہ و طرحہ،
طول بلد و عرض بلد، کواکب کے شرف و بیضائے بروج، حفیظ و جدول، سحر و طلسمات اور دیگر نہفتہ اور فوق العقل و فطرت علوم کا شہر تھا، بلکہ باقاعدہ ان کی تدریس و تعلیم ہوتی تھی۔ یہاں بڑی بڑی درس گاہیں، پرشکوہ مندرنما ماگھیں، عالیشان معبد، مٹھ بھیرتے چالے، آشرم، چکر دھارے اور رستے پنڈال کلش وغیرہ موجود تھے۔ زمین کے اندر، زمین کے باہر اور اوپر بلند و بالا میناروں، بالا دوشوں اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ عظیم الشان تجربہ گاہیں، رصد گاہیں، سیر گاہیں، آبشاریں، جھرنے، تالاب، باغ باغیچے، محلات، خوشنما، خوش ادا، خوش نوا پرندوں کے لیے گلزاریں، نینوا بابل، گلدان و مدائن، اوج ہنر و کمال اور اصل حسن و جمال تھا۔ یونانیوں، رومیوں، سمیریوں، اسیریوں، مصریوں، چینیوں، ایرانیوں، کلدانیوں اور بابلیوں نے جرس ثقیل کے علم و ہنر کو جو معیار و مقام دیا، اس پہ دنیائے تعمیرات آج بھی انگشت بدنداں ہے۔ اگرچہ چین، مصر، ایتھنز، روم، فارس، قسطنطنیہ اور دیگر قدیم مملکتوں میں بھی ان علوم و فنون پہ زندہ رہنے والا کام ہوا، مگر علوم و فنون کے کمال و جمال کی سرزمین صرف اور صرف عراق یا پھر مصر۔ قوقاسیوں کی رست گاہیں، شرف الدولہ کی رست گاہیں، ہمدان میں ابن سینا کی رست گاہ، ملک شاہ، قاہرہ میں ابن یونس اور الافضل، اور اسپین میں ہیرالڈ ٹاور، مراکش میں فیض کی، مراغہ میں الطوسی کی رست گاہوں میں بھی اپنے اصل کے حساب سے خوب فلک چینی رہی، مگر جو کارنامہ ہے باب النینوا کے حکیموں، حیت دانوں، موجدوں، کیمیاگروں، فلاسفروں اور افلاک سحر جیسے سحر بابلی یا علوی علوم کے عالموں نے سر انجام دیے، وہ اس عالم تعمیر و تخریب، خواب و تعبیر میں بے مثال ٹھہرے۔ یہاں اپنے دور کی عجیب و غریب فلک شناس دوربینیں استادہ تھی، جن کے بے عیب، بے جھول و جوڑ، شفاف بلوری عدسے اور آب نقرہ و پراگ پارا سے سیقل و سود کیے ہوئے جہازی پرات پیالے افلاک پہ گہری نگاہیں جمائے رہتے۔ یہ کئی طرح کی جاذب معدنیات کے ادغام سے ڈھلے ہوئے سیربین پرت پیالے کارکردگی میں گونا گو کرشماتی خصوصیات کے حامل بھی تھے، اور جو نہ صرف فلکیاتی نظام پہ نظر رکھتے بلکہ چاند ستاروں کی گردشوں، لہجہ لہجہ بدلتی ہوئی سمتوں، باجوں، موسموں، برجوں اور دیگر افلاکی تیوروں کی پیشگی اطلاعات بھی فراہم کرتے۔ چونکہ یہاں کی عرضی پرت میں قدرتی طور پہ مقناطیسیت عام درجہ سے کہیں زیادہ بلکہ غیر مرئی اثرات لیے ہوئے تھی، اس لیے اکثر ماورائے عقل و عادت و واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے۔ سو یہ سرزمین سحر گروں، فسوق خواندوں، شعبدہ بازوں کی گرہ بندیوں، سرگرمیوں، بہراوریوں کے لیے بڑی سازگار تھی۔ یہاں کے صحراؤں، نخلستانوں میں جب گرد و بار کے طوفان امٹتے، آندھیوں کی شوریدہ گھمن گھیریاں جب سر مستی میں لڈی ڈالتی، تو ہر منظر دور کہیں دھند کے سایوں میں اوجھل ہو جاتا، اور جب کبھی بادل گھر گھر آتے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے صحرا ریگ کی بجائے جھاگ اڑاتے، لہر بلہر، موج در موج ایک وشال سا ساگر کا روپ دھار لیتے۔ گویا انسانی آنکھ دیکھتی کہ ایک بحر طلسمات ہے، جہاں ہر ایک شے سفید پھٹک جھاگ جھال مرمری غبار بن کر لہروں، موجوں، گردابوں اور ایک پراسرار سی خاموشی میں جذب ہو گئی ہے۔ میں اسی وادی دجلہ و فرات کے لہو رنگ حسن و جمال، ہنر و کمال، فسوں و طلسمات کا ازل سے مداح اور اسیر رہا ہوں، اور اس کی تاریخ و تہذیب کا ایک نالائق سا طالب علم بھی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر مجھے نجف، اشراف، کربلا، کوفہ اور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد سے ایک والہانہ عقیدت رہی۔ جو ہی میرا کہیں بادیہ پیمائی سے جی اوبتا، میں کسی چکار بچے کی مانند چھلانگیں مارتا ہوا عراق کے جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں کی ہوا قضا پھانکنے کی خاطر نکل لیتا۔ بعداً یہیں سے ہی شام، اردن، ترکی، مصر، لیبیا، لبنان یا سعودیہ عربیہ وغیرہ کسی جانب بھی راہ کھل جاتی، پھر وہی چل سو چل، جیسے زود رنج زندگی سے آوازار لوگ
صحت اور صالح خون بنانے کی غرض سے پہاڑی صحت افزا مقامات کا رخ کرتے ہیں، ایسے ہی میں بھی اپنی روحانی، علمی اور نحفتہ علوم سیکھنے جاننے کی تشنگی دور کرنے کی خاطر ایسے مقامات کو ترجیح دیتا جو میری طلب و جستجو کا مداوع کر سکتے، اور اس کے لیے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، آل رسول اور خلفاء، اولیاء، شہداء کا یہ مقدس و مکرم خطہ ہی اولا تھا۔ پچھلے ابواب میں کہیں اونٹ کی ہڈیوں کا ذکر ہوا تھا، محض اونٹ ہی پہ کیا موقوف، ہر نوع کی ہڈی کچھ نہ کچھ ماورائے عقل و عمل اثرات کی سزاوار ہوتی ہے۔ ناخن، ہڈی اور بال ہی ایسی چیزیں ہیں جو بعد از مرگ بھی ایک غیر معینہ عرصہ تک کسی نہ کسی حیت میں اپنی وجہ وجود قائم رکھتی ہیں۔ صدیوں پرانے مردوں کے ڈھانچوں کو ملاحظہ کریں تو دیکھیں پورے کا پورا استخوانی پنجر سلامت ہے۔ ناخن، سر، جسم کے بال یوں قائم کے تیل لگا کر کنگھا کر لیں۔ میں نے قاہرہ، لندن، امریکہ، جرمنی اور روس کے کئی ایک عجائب خانوں اور ہنود گدوں میں درجنوں ایسی ممیاں مردے دیکھے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ان کی نازک سی نازک ہڈیاں قائم تھیں۔ ازمانہ قدیم میں ہڈیوں کا استعمال کثیر المقاصد تھا، چونکہ چوپائے عظیم الجثہ ہوا کرتے تھے، اس بنا پر ان کی ہڈیاں بھی مضبوط اور لمبی چوڑی ہوا کرتی تھیں، جن پر کندہ کاری، تحریر و تراش نسبتاً آسان اور دیر پا رہتی تھی۔ اس لیے بہت سے مذاہب اور ادیان کے اپیدش، فرمودات، صحیفات، الوحات وغیرہ پتھروں، پوستینوں اور درختوں کی چھالوں کے علاوہ ہڈیوں پہ بھی ملتی ہیں۔ ایک خاص بات جو میرے مشاہدے میں آئی، ہڈیوں کی الواحات پہ اکثر طلسم، علوم خفی اور اشراف فلکی کی تنزیلیں، تخفیفیں اور تخصیصیں ہی کندہ رقم پائیں۔ قدیمی نسخے زبور جلی کی کچھ آیات جن میں ابلیس لائن کے ایک خاص ورد کا ذکر تھا، میں نے ایک بڑی سی چپٹی سی لخوردہ ہڈی پہ کندہ دیکھی۔ ماسکو کے میوزیم میں محفوظ زرد رنگ کی تقریباً 2.5 فٹ لمبی اور 7 انچ چوڑی یہ ہڈی یقیناً کئی صدیاں پرانی تھی، اور کسی ایسے جانور کی جو طویل القامت اور قوی الجثہ بھی ہوگا۔ جانوروں بشمول اور بالخصوص انسانوں کی ہڈیوں کی اہمیت اس طور پہ بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کا حصول اور استعمال آسان ہوتا ہے۔ سفلی، علوی عملیات اور فسوں سوزی کے وظیفے اور موکلاتی خبیثہ و حاضرات کے لیے خصوصاً نجس جانوروں کی سال خوردہ بوسیدہ ہڈیاں میڈیم کا کام دیتی ہیں۔ میں انتہائی غور و خوض اور مختلف تجربات سے یہ سمجھ پایا کہ یہ ہڈیوں کا بنیادی کیلشیم، فاسفورس اور کاربن بوشیدہ ہو کر ایک ایسا پراسرار سا جالا بن جاتا ہے جن کے خانوں، دانتوں کی تقسیم و تفہیم ابلیس مردود کی کسی تبلیغ سے مشابہت لے لیتی ہے، تاہم ایک ایسی طاغوتی سڑان بھی پیدا ہو جاتی ہے جو شیطانی بخورات بن کر سفلی عملیات میں مدد ثابت ہوتی ہے۔ ایسی ہڈیوں میں کولے، شانے، پسلی کی ٹیڑھی کمان نما ہڈیوں کے علاوہ ریڑھ کی ہڈی کی نوک جو مرد کے صلب میں گھسی ہوتی ہے، کنپٹیوں کی پیپڑی نما کاغذی ہڈیاں، تالوں کی چھلکا نما ہڈی، اس کے بعد بازوؤں، ٹانگوں اور انگلیوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، زانوؤں اور پنڈلیوں کی بڑی لمبی ہڈیوں کی نلیاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ جتنی اور جیسی بوسیدہ اور بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ کام آتی ہے، جیسے کہ بارودی سٹکیں کام کرتی ہیں۔ فرق صرف اتنا کہ ان میں بظاہر پاٹ دار دھماکہ نہیں ہوتا، یہ انتہائی خاموشی سے اپنا کام دکھا جاتی ہیں۔ کہا گیا کہ کسی بھی قسم کی ہڈی سے استنجا وغیرہ نہ کرو، یہ جنات اور شیاطین کا پسندیدہ کھاجا ہیں، اور نہ جانے کس ہڈیوں میں کیسا فسوں بھرا ہو۔